جادو کے اثرات مختلف طرح سے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات جادو کے اثرات کی وجہ سے بہت بڑی بڑی بیماریاں بھی لگ جاتی ہیں۔ کینسر جیسی بیماری بھی جادو کے ساتھ ممکن ہے، اور جادو کے ساتھ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مریضوں کو ایسی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں جو ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی۔ جگر کا مسئلہ بن جاتا ہے، گردوں کا مسئلہ بن جاتا ہے، پیٹ کے اندر معدے کا مسئلہ بن جاتا ہے، شدید درد ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے جادو کے ساتھ یہ بیماریاں ساری ممکن ہیں، اسی طرح سے جادو کے ساتھ کسی شخص کے ذہن کو بھی معوف کیا جا سکتا ہے۔ جادو کے اثرات کسی کے دماغ پر بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اس کی کچھ علامات ہیں جو آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسے معاملات چل رہے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے ساتھ جادو کے مسائل ہیں اور فوری علاج کی طرف جانا چاہیے۔ سب سے پہلے نمبر پر جس شخص پر اس کے دماغ کو معوف کرنے کے لیے جادو کیا گیا ہوتا ہے، اس کے ذہن پر دماغ پر جادو کیا گیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ وہ تنہا رہنا پسند کرتا ہے۔ وہ کسی کی بات کو سننا برداشت نہیں کرتا۔ اگر گھر کے اندر ہے تو وہ سارا دن صبح سے شام تک گھر کے اندر ہی ہے۔ اگر باہر نکلا ہے تو شام تک گھر میں آنے کو اس کا جی نہیں چاہتا۔ اسی طرح سے اپنے لباس کا، اپنے چہرے کا وہ خیال نہیں کرتا۔ بال بکھرے ہوئے ہیں تو بکھرے ہوئے ہیں، لباس کیسا پہنا ہوا ہے اسے اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہوتا۔ نوجوان لڑکوں کے ساتھ ہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے لباس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے صاف لباس پہنا ہوا ہے، گندا لباس پہنا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ جن بچیوں کے ساتھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جادو کے، جن کے ذہن پر جادو کیا گیا ہوتا ہے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ بال بکھرے ہوئے ہیں، کنگھی کرنے کو جی نہیں چاہتا، لباس گندا ہے، صاف لباس پہننے کو جی نہیں چاہتا، اور بہت زیادہ سستی کی کیفیت ہوتی ہے، نیند بہت زیادہ آتی ہے، کام کرنے کو جی نہیں چاہتا، کسی کام کو شروع کیا کوئی استقامت نہیں ہوتی کام میں، استقامت کے ساتھ کوئی کام نہیں کر پاتے۔ ایسے مریضوں کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے آنکھوں کے نیچے ہلکے بن جاتے ہیں، اور پھر جسم پر کٹس لگتے ہیں۔ ایسے بہت سے مریض ہمارے پاس آتے ہیں۔ جب ان پر دم کیا گیا تو جادو کی وجہ سے ان پر جنات مسلط کیے گئے تھے، اور وہ جنات جسم کے اوپر کٹس لگاتے تھے، اور جنات نے بول کے کہا کہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو یہ جس شخص کے جسم پر کٹس لگ رہے ہوتے ہیں اس کے بھی دماغ پر جادو کے اثرات کیے گئے ہوتے ہیں، اور اس وجہ سے پھر جنات ہی جسم پر کٹس لگاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں برے خیالات آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں برے خیالات، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں وساوس پیدا ہوتے ہیں، اور شیطان یہ پیدا کر رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذہن پر جادو کیا گیا ہوتا ہے، اور اس جادو کے اثرات اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آتی ہے، مثبت سوچ نہیں ہوتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا ہے، کائنات کو تو اللہ نے پیدا کیا، پھر اللہ کے بارے میں بات آتی ہے۔ اسی طرح سے قرآن کے بارے میں جو ادب احترام ہونا چاہیے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام کا نام سن کے درود پڑھنا، آپ کا ادب احترام، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ یہ کیفیات جس کے ساتھ بن رہی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ پر اثرات، اور ایسے مریضوں کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا بول رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خودکشی کرنے کو جی چاہتا ہے۔ مریض کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے میں اپنے آپ کو ختم کر دوں، اپنے آپ کو قتل کر لوں۔ بعض مریض ایسا ہوتا ہے کہ وہ چھری پکڑ لیتے ہیں اور اپنی گردن پہ رکھ کے چلانا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ان سے وہ چھینی جا رہی ہوتی ہے، اور جب طبیعت ٹھیک ہوئی ان سے پوچھا جاتا ہے جی آپ نے چھری پکڑی ہوئی تھی، آپ اپنی شارہ کاٹنے کو تیار ہو رہے تھے، وہ کہتا ہے میں نے تو ایسا کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ علامات ہیں اس جادو کی جو کسی کے دماغ پر کیا گیا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسی کیفیت چل رہی ہے تو اسے سب سے پہلے نمبر پر اپنی فرض جو عبادات ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے، بالخصوص 5 وقت کی نماز اس کا خیال رکھنا چاہیے، کوشش کرے با جماعت ادا کرنے کی، اور اس کے بعد
جو نبی علیہ السلام کی سنت ہے، گھر میں داخل ہونا، باہر نکلنا، واش روم جانا نکلنے کی دعائیں پڑھنا، ان کا اہتمام کریں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہاں سے لے کر آخر سورت تک ان آیات کو صبح و شام 11 مرتبہ پڑھ کے اپنے آپ کو دم کریں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یہ آیات۔ پھر اس کے ساتھ وہ آیات جو جادو کے علاج میں معالجین بتاتے ہیں اور ان کا تجربہ بھی ہے، جنہیں آیات السحر کہا جاتا ہے، ان میں سے سورہ الاعراف کی آیات ہے 115 نمبر سے 122 نمبر تک، ان آیات کو پڑھیں۔ تو یہ اپنے آپ کو دم کرے، سورہ المؤمنون کی آخری 4 آیات، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے بتایا ہے کہ سورہ الاعراف کی 115 نمبر آیت، سورہ الاعراف کی 115 نمبر آیت سے 122 نمبر آیت تک یہ آیات پڑھ کے اپنے آپ کو دم کرے، صبح بھی، دوپہر بھی، شام کو بھی 3 ٹائم اپنے آپ کو دم کریں، پانی پہ دم کر کے وہ دم والا پانی پیے بھی صحیح، یا ایسا مریض اگر آپ کا ہے تو اس کو پلائیں، اور بیری کے پتے ساتھ لے کر انہیں ابال کر کے اس پانی کے اوپر بھی دم کریں، یا دم کیا ہوا پانی اس کے اندر شامل کر کے اس کے ساتھ ایسے مریض کو غسل کروائیں۔ اللہ کی توفیق سے ایسا جادو ختم ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔